السلام علیکم دوستوں، انسان قدرت کی بنائی ہوئی وہ کریشن ہے جس نے بہت سے معاملات میں اپنی سہولیات کے پیش نظر ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جن کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مشکل تھا، لیکن ترقی اور ضرورت کی اس لالچ نے انسان سے کئی ایسے کام بھی کروائے جن کی اسے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ دوستوں، گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیاں انسانی ترقی کی سب سے بھاری قیمت کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ قدرت نے اس دنیا کو ایک سسٹم کے تحت چلنے کی صلاحیت ادا کی ہے، لیکن دنیا میں بسنے والے سب سے سمجھدار اور عقل مند جاندار نے موسموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کی مثال کلاؤڈ سیڈنگ یا مصنوعی بارش کی شکل میں سب کے سامنے آئی ہے۔ ویورز، یہ بات سننے میں بہت ہی عجیب لگتی ہے کہ انسانوں نے موسم کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے، جسے کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے سخت اور خشک علاقوں میں جہاں ضرورت ہو مصنوعی طور پر بارش کروائی جا سکتی ہے۔ اس حیرت انگیز ٹیکنالوجی کا بہت برسوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چائنا جیسے ترقی یافتہ ملک نے اس ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ پہلے اس ٹیکنالوجی کا استعمال اس لیے کیا جاتا تھا کہ زمین کے کسی خاص علاقے کو بارش کی کمی سے بچایا جا سکے، لیکن اب اس کا استعمال پرسنل انٹرسٹ کی بنا پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، فرانس کی ایک کمپنی کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کی سروس فراہم کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص 1,00,000 یورو ادا کرنے کے بعد حیران کن طور پر اپنی مرضی کی جگہ پر بارش کروا سکتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی کارآمد ہے تو دنیا بھر میں جہاں بھی خشک سالی اور پانی کے مسائل ہیں، انہیں ختم کیوں نہیں کیا دیا جاتا؟ دوستوں، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے بادلوں اور ان میں استعمال ہونے والی کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میٹر کی مختلف سٹیٹس ہوتی ہیں جن میں سالڈ، لیکوڈ اور گیس شامل ہیں۔ اگر پانی کی بات کی جائے تو اس میں یہ تینوں سٹیٹس یعنی برف، پانی اور بخارات کی صورت میں پائی جاتی ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ میں تبدیل ہو تو اسے ایک مخصوص نام دیا جاتا ہے۔ مثلا جیسا کہ برف پگھل کر پانی ہوتا ہے تو اسے میلٹنگ کا سٹیٹس کا کہا جاتا ہے۔ یہی پانی جب دوبارہ برف بنتا ہے تو اسے فریزنگ سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی میں جب واٹر ویپرز میں تبدیل ہوتے ہیں تو اسے ویپرائزیشن کا سٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور جب واٹر ویپر دوبارہ پانی کی شکل اختیار کرتے ہیں تو اس عمل کو کنڈنسیشن کہا جاتا ہے۔ ویورز، زمین پر موجود ہوا میں بہت سے واٹر ویپرز ہوتے ہیں جسے ہیومیڈیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہی واٹر ویپرز جب زمین سے اونچائی کی طرف سفر کرتے ہیں تو درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے کنڈنسیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور بخارات پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو بادلوں کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوستوں، کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کی شروعات 1943 میں ہوئی جب ایک امریکن سائنسدان ڈاکٹر ونسنٹ شیفر نے ایئر کرافٹ آئسنگ اور پریسیپیٹیشن پر تحقیق کی۔ 1946 میں ڈاکٹر ونسنٹ نے اپنی ریسرچ میں ایک کولڈ باکس کا استعمال کیا۔ اس تجربے کے دوران وہ کولڈ باکس کے کافی قریب تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سانس لینے سے کولڈ باکس میں کنڈنسیشن ہو رہی ہے اور دھواں بن رہا ہے۔ ایسا اکثر سرد موسم میں ہوتا ہے جب سانس لینے کے دوران منہ سے باہر نکلنے والی ہوا دھواں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ منہ سے نکلنے والے سانس میں واٹر ویپر موجود ہوتے ہیں جو درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے کنڈنسیشن کے عمل سے گزرتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سائنٹسٹ نے کولڈ باکس میں ایک تجربہ کیا اور ڈرائی آئس، جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ٹھوس شکل ہوتی ہے، کا استعمال کرتے ہوئے اس کا درجہ حرارت مزید کم کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ونسنٹ نے اس کولڈ باکس کے قریب سانس لیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے منہ سے نکلنے والے بخارات نے چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل اختیار کر لی ہے۔ دوستوں، تو پھر کیا ہونا تھا کہ 13 نومبر 1946 کو ڈاکٹر نے ایک جہاز کا استعمال کرتے ہوئے گرے لاک پہاڑی کے قریب تقریباً 2.5 کلو ڈرائی آئس کو بادلوں پر چھڑکایا۔ کچھ ہی دیر بعد سامنے آنے والے نتائج اتنے حیران کن تھے، کیونکہ بادلوں میں موجود بخارات کرسٹل میں تبدیل ہو کر برف کی صورت میں برس رہے تھے۔ یہیں سے شروعات ہوئی کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کی۔ لیکن ہر ٹیکنالوجی کے فوائد کے ساتھ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ حیران کن طور پر کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پر ہونے والے اب تک ہر تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے موسم یا ماحول پر منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال پہلے سے موجود قدرتی بادلوں میں کیا جاتا ہے، لیکن ایسا
کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں کہ جس کی مدد سے بادل بنائے جا سکیں۔ اس لیے وہ علاقے جہاں خشک سالی کا خطرہ ہو وہاں اگر بادل بھی موجود نہ ہو تو کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی سے بھی کوئی مدد حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔